سامعین، کہانی محب وطن کے حصہ اول میں کہانی کا مرکزی کردار اپنے ماضی کے قریبی دوست سکندر کے ہاتھوں لقمہ اجل بننے سے بامشکل بچا۔ اب اس کہانی کا حصہ دوم پارٹ سیکنڈ پیش خدمت ہے، جو ہمیں کہانی کے مرکزی کردار اور سکندر کے مابین تعلق کے پس منظر سے آگاہ کرے گا۔ یہ 80 کی دہائی کے شروع کے سال تھے۔ سکندر اور میں BA کے امتحانات سے فارغ ہو کر سارا دن آوارہ گردی کرتے اور مستقبل کے منصوبے بناتے تھے۔ ہم نے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں کمرہ کرائے پر لیا ہوا تھا۔ BA کے نتیجے کا انتظار سارا دن گپے ہانک کر کیا جا رہا تھا۔ انہی دنوں ہماری ملاقات صغیر نامی شخص سے ہوئی۔ صغیر لاہور میں نیا آیا تھا اور ہماری طرح پردیسی تھا۔ ہم چونکہ گزشتہ 4 سالوں سے لاہور میں مقیم تھے اور اس شہر کے کونے کونے سے آشنا ہو چکے تھے، لہٰذا صغیر اکثر ہمارے پاس آ جاتا اور شہر کے کسی علاقے یا بازار تک جانے کا راستہ ہم سے پوچھ لیتا۔ وہ اکثر فارغ وقت میں ہمارے کمرے میں آتا اور مختلف موضوعات پر ہماری گھنٹوں بحث ہوتی۔ رفتہ رفتہ صغیر کے ساتھ ہماری بے تکلفی بڑھنے لگی اور ہم ایک دوسرے کے ہمراز بننا شروع ہو گئے۔ میں اور سکندر متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے تھے۔ سکندر شروع ہی سے دولت اور ترقی کا دل دادا تھا۔ اس کے لیے اہم چیز ترقی کا حصول اور دولت تھی، جس کے لیے وہ ہر کٹھن کام کرنے کو تیار تھا۔ BA کا نتیجہ بھی قریب تھا اور ہم دونوں شدت سے اس کے منتظر تھے۔ آخر خدا کر کے وہ دن آ ہی گیا اور ہم دونوں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئے۔ ہماری خوشی دیدنی تھی۔ میں نے فوراً شیخو پورہ اپنے والدین کو خوشخبری سنانے کے لیے رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ سکندر نے بھی اوکاڑا جانے کا قصد کیا تاکہ اپنے گھر والوں کو اپنی کامیابی کی خوشخبری سنائے۔ صغیر ہم سے ملنے آیا اور ہمیں مبارکباد دی اور ساتھ ہی مٹھائی اور ایک اچھی خاصی رقم بطور تحفہ دی۔ ہم نے مٹھائی تو باخوشی قبول کر لی، مگر پیسے قبول کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ اس نے کہا، بھائی میں نے آپ لوگوں کے لیے تحفے لانے تھے، مگر آپ کے ذوق کا علم نہ ہونے کے سبب میں نے مناسب سمجھا کہ آپ اپنے لیے تحفے خود خرید لیں۔ اس سے میرے وقت کی بھی بچت ہوگی اور تم لوگوں کی پسند کے مطابق تمہیں میری طرف سے کامیابی کا تحفہ بھی مل جائے گا۔ بہرحال کافی لال و لیت کے بعد صغیر ہمیں 3 ہزار کی رقم دینے میں کامیاب ہو گیا، جو اس زمانے کے لحاظ سے اچھی خاصی رقم تھی۔ اب کیا تھا، جیسے ہم اس کے مرید ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد تو جیسے ہم 3 کالب اور یک جان تھے۔ اب صغیر لاہور سے کافی آشنا ہو چکا تھا اور مختلف کماش کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تھا۔ اکثر اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے جو چہرے مہرے سے شریف نہیں کہلائے جا سکتے تھے۔ ہم نے جب بھی اس سے پوچھا کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، وہ کہہ دیتا کہ وہ کمیشن ایجنٹ ہے اور وہ مختلف کاروباری لوگوں کے لیے ایجنٹ کا کام کرتا ہے۔ میں نے اور سکندر نے مختلف نوکریوں کے لیے درخواستیں جمع کروانا شروع کر دیں۔ انٹرویو اور ٹیسٹ بھی دیے، مگر کسی جگہ سے حتمی طور پر منتخب نہ ہو سکے۔ شروع میں ہم بڑے پرجوش تھے، مگر پے در پے ناکامیوں سے جوش کم ہوتا گیا اور بدحواسی بڑھنے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ خود اعتمادی کم ہوتی جا رہی تھی۔ بہرحال ان دنوں میں صغیر ہمارے لیے ایک ڈھال بنا رہا۔ آتے جاتے کچھ کھانے پینے کا سامان بہانے سے ہمارے ہاں پہنچا دیتا۔ اکثر ہاسٹل کا کرایہ بھی ادا کر دیتا۔ ہمارے پوچھنے پر کہتا کہ بھائی تم لوگوں سے زیادہ تو میں تمہارے کمرے میں رہتا ہوں، لہٰذا میرا بھی تو کچھ حق بنتا ہے۔ شاید یہ اسی وجہ سے تھا کہ ہم دونوں لاہور میں ٹکے ہوئے تھے، کیونکہ گھر والوں نے بھی پیسے بھیجنے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں صغیر کی مدد ہمارے لیے کسی منو سلوا سے کم نہ تھی۔ ایک دن ہم نے سوچا کیوں نہ صغیر سے مل کر کاروبار شروع کر دیں۔ جب ہم نے اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ ہنس پڑا اور بولا، ابھی تم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہو، جب وقت آئے گا
میں تمہیں کاروبار میں اپنا ساجھے دار بنا لوں گا۔ ہمارے اسرار پر وہ ہماری بات کو مذاق میں ٹال دیتا۔ پھر ایک دن وہ سراسیمگی کے عالم میں ہمارے پاس آیا۔ اس نے چند کاغذات ہمارے حوالے کیے اور کہا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو ان کاغذات کو کراچی کے پتہ پر ارسال کر دیا جائے۔ عجب بات تھی۔ ہم نے پوچھا کہ اسے کس چیز کا خطرہ ہے، مگر وہ ایسا بدحواس تھا کہ کچھ نہ بتا سکا اور تیزی سے ہمارے ہاسٹل کے کمرے سے روانہ ہو گیا۔ اگلے ہی دن اخبار میں پولیس مقابلے میں ایک لسانی جماعت سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد کی ہلاکت کی خبر شائع ہوئی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ دہشت گرد کی شکل ہو بہو صغیر سے ملتی ہے۔ ہم ابھی اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ پولیس کی ایک بھاری نفری نے ہمارے ہاسٹل کا گھیراؤ کر لیا۔ آتے ہی مجھے اور سکندر کو دھر لیا گیا۔ آنکھوں پر کالی پٹی باندھ کر وہ ہمیں نامعلوم مقام کی طرف لے گئے۔ گاڑی کافی دیر شہر کی مختلف سڑکوں پر گھومتی رہی۔ راستے میں کئی جگہ ان لوگوں نے گاڑی روک کر ہمیں دوسری گاڑی میں سوار کیا اور یوں پھر سفر شروع ہو جاتا۔ بڑا تکلیف دہ اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ ذہنی طور پر ہم بالکل معاوف ہو چکے تھے۔ آخر کئی گھنٹوں کے روح فرسا انتظار کے بعد ہماری آنکھوں پر سے پٹی ہٹائی گئی تو کچھ دیر کے لیے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو پتہ چلا کہ ہم ایک بڑے سے تاریک حال میں تھے۔ ہمیں ایک ڈیسک پر بٹھا دیا گیا جس کے اوپر ایک تیز روشنی والا بلب آب و تاب سے چمک رہا تھا، جس کی روشنی سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں، اور اس کی روشنی آنکھوں کے لیے ایک مسلسل اذیت تھی۔ ہمیں جس ڈیسک پر بٹھایا گیا اس کے سامنے 3 عدد کرسیاں تھیں جو ابھی تو خالی تھیں، کیونکہ ابھی ہمیں پولیس والے اس حال میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں اور سکندر حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ آواز نکلے نہ نکل رہی تھی۔ صرف چہروں کے اتار چڑھاؤ سے ہم ایک دوسرے کے جذبات، جن پر خوف اور حیرت کا عنصر نمایاں تھا، سمجھ پا رہے تھے۔ پھر ہمیں چند پولیس والوں کی آوازیں سنائی دیں، جنہیں سن کر ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس تنہا حال میں کچھ تشفی کا پہلو نظر آیا۔ اب ہمارے سامنے پولیس کے سادہ کپڑوں میں افسران بیٹھے تھے۔ وہ بغور ہم دونوں کے چہروں کا جائزہ لے کر ہمارے خوف اور بے بسی سے مزین تاثرات سے محظوظ ہو رہے تھے، گویا ہمارے چہروں کا خوف ان کی کامیابی تھی۔ ان میں سے ایک افسر جو ذرا عمر رسیدہ تھے بڑے کرخت لہجے میں ہم سے مخاطب ہوئے۔ کیوں بے، کب سے یہ قتل و غارت اور ڈکیتی کا سلسلہ چل رہا ہے؟ ہم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کون سا جناب؟ بڑے معصوم بنتے ہو، سیدھی طرح سارے راز اگل دو، ورنہ وہ حشر ہوگا کہ 7 پشتوں تک یاد رکھو گے۔ کون سے راز؟ ہم دونوں یک زبان بول اٹھے۔ لگتا ہے انہیں یادداشت واپس لانے کے لیے تھوڑی سی خوراک کی ضرورت ہے۔ اوے حمید اللہ، لے جا ان کو اور ذرا مرمت کر کے لا تاکہ انہیں سب یاد آ جائے۔ اب کیا تھا، پولیس والوں نے ہماری وہ چھترول کی کہ جسم کے روں روں سے درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اتنی مار شاید زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ 2 سے 3 گھنٹے کی شدید مار پیٹ کے بعد ہمیں پکڑ کر اسی حال میں لے جایا گیا۔ وہ تینوں افسران ہمارے سامنے براجمان تھے۔ اب کی بار دوسرے افسر نے، جو نسبتاً کم عمر تھا، ہمیں بڑے پیار برے لہجے میں کہا کہ ہم تمام باتیں ان کو صاف صاف بتا دیں کہ صغیر اور اس کے گروہ سے ہمارا کیا تعلق تھا۔ ہم نے وہ ساری باتیں جو سچ تھی بتا دیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی ہلاکت سے 1 دن پہلے ہمیں کچھ کاغذات پہنچا گیا تھا کہ انہیں کراچی کے کسی پتہ پر ارسال کر دیں۔ اس آخری بات پر وہ افسران ایک دوسرے کو دیکھ کر زیر لب مسکرائے اور پھر اپنے چہروں کے تاثرات سخت کرتے ہوئے کہا کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ہم سے پوچھا کہ وہ کاغذات ہم نے کہاں رکھے ہیں، جو ہم نے انہیں صحیح صحیح بتا دیا۔ وہ دن ایسے تیسے گزر گیا۔ اگلے دن پھر ہمیں اسی حال میں لے جایا گیا اور کاغذات کا وہ پلندہ جو صغیر نے ہمیں دیا تھا وہ دکھایا اور پوچھا کیا یہ وہی کاغذات ہیں؟ ہم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ان کا اگلا تقاضا یہ تھا کہ لاہور میں ہمارے گینگ کے بندے کون ہیں اور کہاں ہیں۔ ہماری لاکھ منت سماجت کے باوجود کہ ہمارا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں، ہماری ایک نہ سنی گئی۔ مسلسل ذہنی اذیت اور جسمانی مار نے ہمیں نیم پاگل بنا دیا۔
ہم ایسے ذہنی انحطاط کا شکار ہو گئے کہ ہم پاگلوں کی طرح صغیر کو گالیاں دیتے اور پھر پولیس والوں کو بھی۔ کچھ ہفتوں کی تفتیش اور ہماری ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے پولیس والوں کو جب یقین ہو گیا کہ ہم کسی سماعت دشمن سرگرمی میں ملوث نہیں اور صغیر سے ہمارا تعلق واجبی سا تھا جو کہ مجرمانہ نوعیت کا نہ تھا، ہمیں چھوڑ دیا گیا۔ مگر اب ہم سے بہت کچھ چھوٹ چکا تھا۔ ہماری خود ساختہ غیرت اور انا کو بے پناہ دھچکا لگا تھا۔ گھر والوں نے بھی ہمارا استقبال تانوں سے کیا، دوست احباب بھی ہم سے کنی کترانے لگے۔ میں اور سکندر اندر سے ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ ہاسٹل کو ہم نے خیر آباد کہا اور اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، مگر گھر میں اپنوں کی چبھتی ہوئی نظریں ہماری روحوں تک کو چیر رہی تھیں۔ اس گھٹن سے بعض اوقات لگتا کہ ہمارا دم گھٹ جائے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سکندر اوکاڑا سے مجھے ملنے آ گیا۔ میں اور وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ سکندر نے میری طرف ایک چبھتی ہوئی نظر ڈالی اور کہا، یار ارسلان، تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، خاصے کمزور ہو گئے ہو۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، تو کون سا پہلوان ہو گیا ہے، چہرہ تو دیکھ جیسے خون کی رتی بھی نہ ہو۔ سکندر بولا، ہاں یار تو ٹھیک کہتا ہے، حالت تو میری بھی تیرے جیسی ہے۔ پریشانی، لوگوں کی باتوں اور ناکردہ گناہ کی سزا کی تکلیف نے ذہن کے ساتھ ساتھ جسم پر بھی کاری ضرب لگائی ہے۔ ہر وقت دل ڈرتا رہتا ہے، خوف تو جیسے جسم میں سما گیا ہے۔ ہاں سکندر، سنا کرتے تھے پریشانی عمر کو گھٹا دیتی ہے، سچ سنا کرتے تھے۔ میں نے جواب دیا، کیا زندگی میں اسی طرح جینا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے یہ الفاظ بول کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سامعین، یہاں کہانی کا حصہ دوم پارٹ سیکنڈ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس کہانی کا اگلا حصہ ہمیں کہانی کے مرکزی کردار ارسلان کے ملک ارشاد سے پرانے تعلق اور اس سے جڑے واقعات سے روشناس کرائے گا۔